سارے بھائیوں بہنوں اور بلیوں کو میرا السلام علیکم۔ ہدایت کے لیے فیلنگز کو سائڈ میں کریں اور اسلام کو آگے۔ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے میرٹل ریپ کے بارے میں، دیکھیں گے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ ریسنٹ کے کچھ مہینوں میں یا سالوں میں یہ ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ۔ پہلے میں کلیئر کر دوں کہ میں یہاں مار پیٹ کی بات نہیں کر رہا جس میں ہسبینڈ اپنی وائف کو بے رحمی سے مارتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بہت سے لوگ ہیں جن میں اسکالرز بھی ہیں، خاص کر کے جو ویسٹ میں ہیں، میرٹل ریپ سے ریلیٹڈ کوسچنز کے ریسپانسز میں مار پیٹ کی بات کرتے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ماڈرنٹی کے عبادت کرنے والے لوگ ناراض نہ ہو جائیں اگر اسلام کے حساب سے کلیئر آنسرز دیے تو۔ خیر، میرٹل ریپ ہوتا کیا ہے؟ ویسٹ کے حساب سے جب ایک عورت کا ہسبینڈ اس کے ساتھ یا ایک مرد کی وائف اس کے ساتھ زبردستی انٹرکورس کرتی ہے تو اسے میرٹل ریپ کہا جاتا ہے، یعنی وہ اسپاؤس کی مرضی کے بنا اس کے ساتھ انٹرکورس کرتا ہے۔ یہ ویسٹ کا کانسیپٹ ہے اور نیا ہے، کچھ سالوں پہلے یہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا کہیں بھی۔ اس کانسیپٹ میں کنسنٹ یعنی مرضی کو امپورٹنس دی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہسبینڈ کو وائف سے ہر بار انٹرکورس سے پہلے کنسنٹ یعنی مرضی پوچھنی چاہیے، جب تک وہ لفظ ہاں نہ کہے تب تک ہسبینڈ اسے دور ہی رہے۔ اب اسلام میں میرٹل ریپ کی سزا کیا ہے، وہ جاننے کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام میں ریپ کسے کہتے ہیں۔ ایک مسلم کو ہمیشہ چاہیے کہ کسی بھی ٹرم جیسے کہ ریپ کا مطلب اسلام سے پتہ کرے، نہ کہ کافروں کی دی ہوئی ڈکشنری سے، کیونکہ آج کل ہماری ایک بڑی پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمیں شیطان ان ٹرمینالوجیز سے بھی بیوقوف بناتا ہے۔ ہمارا سٹینڈرڈ اسلام ہے نہ کہ سیکولرزم یا لبرلزم۔ ہو سکتا ہے کبھی اسلام کی ڈیفینیشن ان کی کافروں کی دی ہوئی ڈیفینیشن سے کہیں ملتی جلتی ہو، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں ریپ کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ ہے۔ یہ لوگ ابھی تک ریپ کی ڈیفینیشن پہ بھی ایگری نہیں کر پائے۔ ہم چونکہ مسلمز ہیں تو ہم صرف اسلام کی ڈیفینیشن ہی ایکسیپٹ کریں گے۔ تو یاد رکھیں ہمیشہ کسی بھی ٹرم کا میننگ اسلام سے ہی لیں، اس سے ہدایت پہ رہیں گے آپ انشاءاللہ۔ اسلام میں ریپ زنا جیسا ہے اور اس کو پروو کرنے کے لیے زنا کے جیسے ہی 4 وٹنسز یعنی گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ زنا دونوں کی مرضی سے ہوتا ہے اور جو ریپ ہے وہ زبردستی ہوتا ہے۔ ریپ کے لیے اسلام میں عربک ورڈ اغتصاب یوز کیا جاتا ہے، جس کا میننگ ہے کوئی چیز زبردستی لینا جس پہ آپ کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ چونکہ نکاح کانٹریکٹ نے ہسبینڈ کو وائف کے ساتھ انٹرکورس کا حق دیا ہے تو میرج میں ریپ نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں ریپ کو زنا بالجبر بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے زبردستی سے کیا گیا زنا۔ اور زنا جو ہے وہ شادی کے باہر ہوتا ہے، یعنی ایک عورت اور ایک مرد میں جو کہ آپس میں شادی شدہ نہ ہو، ان کے بیچ میں جب انٹرکورس ہوتا ہے تو وہ زنا کہلاتا ہے۔ چونکہ زنا ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں نہیں ہو سکتا تو زنا بالجبر تو دور کی بات ہے۔ ورڈ نکاح کا میننگ ہی انٹرکورس ہے، اور انٹرکورس اور اس کے بدلے مہر اس کانٹریکٹ کا مین پوائنٹ ہے۔ اچھی بات ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف کو اس کے ساتھ انٹرکورس سے پہلے اس سے اس کی مرضی پوچھے، لیکن اگر نہیں پوچھتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں لے رہا جس پہ اس کا حق نہیں ہے، اسی لیے اس میں اسلام کے لیے کوئی پنشمنٹ نہیں ہے۔ یہ سب ٹھیک ویسے ہی ہے کہ ایک وائف اپنے ہسبینڈ کی پراپرٹی میں سے خود پر اور بچوں پر خرچتی ہے، وہ گناہ نہیں کر رہی بنا ہسبینڈ کی پرمیشن لیے۔ نکاح کانٹریکٹ اس کو حق دیتا ہے، جتنا جائز اور حق ہے اس کا وہ خرچے۔ تو میرج میں کنسنٹ یا مرضی نکاح کانٹریکٹ کے ٹائم ہی مل جاتی ہے اور بار بار یا ہر دن پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک ہسبینڈ اپنی وائف پر خرچہ نہیں کرتا جتنا اس کا حق ہے تو وائف ہسبینڈ کے ساتھ انٹرکورس کرنے سے منع کر سکتی ہے، کیونکہ ہسبینڈ کانٹریکٹ کی کنڈیشن فلفل نہیں کر رہا۔ وائف کے پاس ویلڈ ریزنز ہیں جب وہ اپنے ہسبینڈ کو انٹرکورس کے لیے منع کر سکتی ہے، جیسے کہ پیریڈز ہو، وہ بیمار ہو، یا فرض روزوں کا ٹائم ہو، کسی اور چیز میں بیزی ہونا، یا پھر یہ کہنا کہ میرا موڈ نہیں ہے، تو یہ کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے۔ چونکہ انٹرکورس ہسبینڈ کا حق ہے تو وہ وائف اپنے ہسبینڈ کو منانے کی کوشش کر سکتی ہے کہ وہ انٹرکورس آج نہ کرے اس کے ساتھ۔ اگر ہسبینڈ مان جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، وائف پہ کوئی بلیم نہیں ہے، ورنہ اس کے بارے میں سخت حدیث بھی ہے۔ اسکالرز نے کہا ہے کہ وائف کے ساتھ انٹرکورس ہسبینڈ کا حق ہے اور یہ وائف پہ فرض ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو یہ دے جب وہ چاہے۔ ہسبینڈ کا حق اس کی وائف کے ساتھ انٹرکورس کا اتنا ہے کہ اس کی پرمیشن کے بنا وائف نفل روزے تک نہیں رکھ سکتی، کیونکہ روزے میں انٹرکورس کرنا حرام ہے اور یہ ہسبینڈ وائف کے ساتھ انٹرکورس نہیں کرنے دے گا۔ یاد رہے یہاں نفل روزوں کی بات ہو رہی ہے نہ کہ فرض روزوں کی۔ کیا ہسبینڈ وائف کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے انٹرکورس کے لیے؟ جب ہسبینڈ وائف کو انٹرکورس کے لیے بلائے اور وہ بنا کسی ویلڈ ریزن کے منع کرے تو یہ ڈس اوبیڈینس مانی جاتی ہے، اور ہسبینڈ کی اوبیڈینس وائف پر فرض ہے جب تک کہ ہسبینڈ کچھ حرام کرنے کو نہ کہے۔ اسکالرز نے کہا ہے کہ اگر وائف بنا ویلڈ ریزن کے ہسبینڈ کے ساتھ انٹرکورس کرنے سے منع کرے تو ہسبینڈ اس کے ساتھ زبردستی انٹرکورس کر سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے، لیکن اتنا ہے کہ اس کو چوٹ نہ لگے، فزیکل ہارم نہ ہو اس کو، اور ہسبینڈ اس کے کھانے یا کپڑوں کے خرچے اٹھانا بھی بند کر سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اسلام میں میرٹل ریپ نام کی کوئی چیز نہیں ہے
اور نہ ہی وائف کے ساتھ زبردستی انٹرکورس کرنے کی کوئی سزا ہے اگر وہ بنا کسی ویلڈ ریزن کے انٹرکورس کے لیے منع کرتی ہے۔ یاد رہے میں یہاں پہ وائف کو فزیکل ہارم یا چوٹ کی بات نہیں کر رہا۔ وائف یا ہسبینڈ کو فزیکل انجری کے لیے سزا مل سکتی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہسبینڈ وائف کے ساتھ زبردستی کرے تو وائف ہسبینڈ کو شریعہ کورٹ لے جا سکتی ہے، لیکن بات پھر یہ بھی ہے کہ اگر ہسبینڈ کو پنشمنٹ ملتی ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تو کیا وائف کو بھی سزا ملے گی جب اس نے ہسبینڈ کے ساتھ انٹرکورس کرنے کے اپنے فرض کو پورا نہیں کیا، جو کہ ایک بڑا گناہ ہے؟ وائف نے تو گناہ کیا ہے۔ حد یا تعزیر کی سزا تو حرام یا گناہ کے لیے ملتی ہے، نہ کہ اپنا حق لینے کے لیے۔ تو کیا اگر شریعہ کورٹ وائف کو زبردستی ہسبینڈ کے ساتھ انٹرکورس کرنے کے لیے مناتا ہے تو وہ اوکے ہے؟ کیونکہ کورٹ تو فورس کرتا ہے نا آپ کو، جیسے کہ میں آپ کا قرضہ نہیں لوٹا رہا تو کورٹ مجھے فورس کرتی ہے کہ آپ کا قرضہ لوٹاؤں، اگر میں نے نہیں لوٹایا تو مجھے سزا مل سکتی ہے۔ تو کیا یہ ماڈرنٹی کے غلام کورٹ کا وائف کو فورس کرنا کہ ہسبینڈ کے ساتھ انٹرکورس کرو، نہیں تو یہ ہوگا یا وہ ہوگا، اس کو بھی میرٹل ریپ کہیں گے؟ کیونکہ کافروں کے ڈیفینیشن کے حساب سے یہ بھی ایک ریپ ہے۔ تو پھر ہسبینڈ کرے کیا؟ زنا کرے، وہ ڈیورس دے سکتا ہے، لیکن ہر کوئی ڈیورس نہیں جھیل سکتا، اسپیشلی جب اس کے بچے اس سے چھن سکتے ہیں۔ اور کچھ ٹائم میں یہ کافروں کے غلام دین کو اور بدلیں گے اور ویسٹ کی طرح ڈیورس ہونے پر ہسبینڈ کی آدھی ویلتھ اور پراپرٹی وائف کو دیں گے۔ میں تو اس میرٹل نان سینس کو ہسبینڈس کے اوپر ظلم مانتا ہوں۔ اسلام ایک وائس دین ہے، لیکن بہت سارے آج کل کے اسکالرز فیمنزم اور کفار کے آگے جھک گئے ہیں۔ اسی لیے میں خود پاسٹ کے اسکالرز کو ہی زیادہ فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یا آج کے ان اسکالرز کو جو پاسٹ کے اسکالرز کو فالو کرتے ہیں۔ وہ اسلام کو ماڈرنٹی کے حساب سے چینج نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ حق کے لیے جدوجہد کرتے تھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نہ کہ فیمنسٹس یا کافروں کو خوش کرنے کے لیے۔ میرٹل ریپ نان سینس سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ عورت کو ہی ہوگا۔ آپ دیکھیں ویسٹ میں بہت سارے مرد شادی نہیں کرنا چاہتے اب، اور وہ دوسرے ینگ لڑکوں کو بھی یہی بول رہے ہیں کہ شادی نہ کریں۔ اس کی بہت بڑی وجہ فیمنزم بھی ہے۔ اکثر مرد لائف میں کریئر یا بزنس اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ شادی کر سکے اور اپنی بیوی، بچوں اور اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کر سکیں۔ اگر آپ ایسے مرد کو بولو کہ اس کو کوئی اور نہیں بلکہ اس کی خود کی بیوی ہی ریپ کے کیس میں اس کو پھنسا سکتی ہے اور جیل بھیج سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت یعنی پراپرٹی، ویلتھ، کریئر سب برباد ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے بچے بھی اس سے چھن سکتے ہیں، تو وہ شادی کر کے رسک کیوں لے گا؟ ویسٹ میں کامن ہے کہ ایک عورت چاہے کسی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے بھی پکڑی جائے تو اس کا ہسبینڈ تب بھی ڈیورس کی وجہ سے اپنا سارا کچھ، بچے وغیرہ سب گوا سکتا ہے۔ اس کو ویلتھ اور پراپرٹی کا آدھا حصہ اس عورت کو دینا ہوگا۔ بہت کیسز ہیں ایسے جہاں یہ عورتیں ایسی ٹرک کھیلتی ہیں، کسی بھی سکسیسفل مین سے شادی کر لی اور پھر کچھ بھی کر کے ڈیورس لے لیا اور آدھی پراپرٹی کی مالک بن گئی۔ اس سے اب ہوا یہ کہ بہت سارے مرد شادی کر کے پھنسنا نہیں چاہتے۔ یہ مردوں کے لیے پرابلم نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے ہے۔ ویسٹ میں سروائیو کرنا بہت ہی مشکل ہے، خاص کر کے عورت کے لیے، اسی لیے بلز پے کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ عورتیں اپنا جسم بیچتی ہیں وہاں۔ اس کی ایک ایگزامپل کووڈ کے ٹائم میں بھی دیکھنے کو ملی تھی، جب عورتوں کو جاب سے نکال دیا گیا تھا تو بہت ساری اپنے جسم بیچ کے پیسہ کمانے لگی، کیونکہ وہ کسی مرد پہ ڈیپینڈ نہیں تھی۔ $5 میں وہاں عورتیں خود کو آن لائن بیچ رہی ہیں مردوں کو پلیجر دینے کے لیے۔ یہ اتنی انڈیپینڈنٹ ہے کہ ہسبینڈ کے علاوہ یہ ہر مرد کے ساتھ انٹرکورس کرنے کو تیار ہے اگر پیسہ ملے تو۔ ویسٹ میں عورتیں جو غلطی کر رہی ہیں اس کو ہمارے یہاں بھی عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ فیمنسٹ آپ کو برباد کرنے کے لیے بے چین ہے، خود تو ان کی زندگی برباد ہے ہی۔ ان کو جلن ہوتی ہے اگر کوئی عورت جلدی شادی کرے، اپنے ہسبینڈ کی ریسپیکٹ کرے، یا اوبیڈینٹ وائف بنے، یا بچے کرے۔ میں تو سب مین سے یہی کہوں گا کہ کبھی بھی ایسی عورت سے شادی نہ کرے جو میرٹل ریپ جیسی نان سینس میں بلیو کرتی ہو یا ذرا بھی فیمنسٹ مینٹالٹی والی ہو۔ اپنی لائف برباد نہ کریں۔ وائف سے پیس ملنا چاہیے، نہ کہ ڈپریشن۔ عورتوں کو میں یہی کہوں گا کہ سنبھل کے رہنا، دھوکہ مت کھانا ان سے، ورنہ ویسٹ کی عورتوں کی طرح فلیٹ میں اکیلے بلیوں یا کتوں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی، اور تمہارے ساتھ وہ بھی بنا کسی کو پتہ لگے وہی مر جائیں گے۔ گھر یا فلیٹ سے گندی سمیل سے ہی پتہ چلے گا لوگوں کو کہ تم مہینوں سے مرے پڑے ہو وہاں۔ اینڈ میں یہی کہوں گا کہ سب کے پیچھے ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے۔ میرج مت ہونے دو، فیملیز مت بننے دو۔ جو فیملیز بنی ہیں انہیں توڑنے کی کوشش کرو اور اس کے لیے عورت کو ٹارگٹ کرو۔ ابلیس اور فیمنسٹس بہت خوش ہوں گے مسلم فیملیز اور عورتوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ کے، اسی لیے سنبھل کے رہنا۔ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور اپنی فیملی، فرینڈز اور پیٹس کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔